إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، اسلامی تاریخ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا چھٹا سال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال تک باحیات تھے. 11ویں سال کی شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اس 10 سال کے وقفے میں جو چھٹا سال ہے وہ اسلامی تاریخ کے اندر بہت ہی اہم سال ہے. مسلمانوں کی اور اسلامی ریاست کی گویا یہ نئی تبدیلی کا نام ہے. تاریخ پڑھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو جاننے والے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ پہلی لڑائی، دوسری لڑائی، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس شروعات میں جو لڑائیوں کا جوش تھا نا سامنے دشمنوں کے سینوں کے اندر، 6 سال کے آنے کے بعد ڈیم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ٹھنڈے بستے میں وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے ٹھنڈے بستے میں. اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے بعد کی جو لڑائیاں ہوئیں مکہ والوں سے نہیں ہوئی ہیں. اس کے بعد جو لڑائیاں ہوئیں تقریباً بڑی بڑی لڑائیاں وہ مکہ کے باہر دوسرے لوگوں سے ہوئی ہیں. جو سن 6 ہجری ہے، سن 6 ہجری کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا. کہنے کے اعتبار سے ڈراؤنا حادثہ ہے، لیکن اسلام کی تاریخ میں بہت ہی روشن اور بہت ہی منور واقعہ ہے. اس واقعے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر فتح مبین کہا ہے. قرآن کریم کی سورہ فتح کے اندر اللہ نے اس کا کئی آیتوں کے اندر ذکر کیا ہے. اسی لیے مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر اس واقعے پر اچھا خاصا گفتگو کیا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے کی اہمیت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار حدیثوں کے اندر اس واقعے کے باریک باریک نقطے کو، باریک باریک لمحے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے. اور جو متن میں رہ گئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نصوص میں جو چیزیں رہ گئی تھی، صحابہ کرام نے جو سمجھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی شرح لکھنے والے شارحین حدیث نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ کتنا اہم تھا، اس کے جزیات کیا تھے، اس کے کلیات کیا تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعے کی پیش قدمی کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے رائے کے مخالف اکیلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کیا، آپ نے جو قدم اٹھایا، وہ در حقیقت اس بات کی غماس تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور اندیش اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دور اندیش تو ہوں گے ہی، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ بہت ساری چیزیں جو امت کو نہیں پتہ ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ پردہ آپ کی آنکھوں سے ہٹا دیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا کہ آگے نتیجہ کیا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، اور یہ واقعہ ایسا ہے، اس واقعے کی اہمیت یہ میرے بھائیوں کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ واقعہ اسلامی ریاست کی ایک بنیاد ڈال کر کے اسلامی ریاست کو، اسلامی حکمرانی کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسلامی مملکت اگر قائم ہو، اسلامی حکومت اگر قائم ہو، اسلامی ریاست اگر قائم ہو، تو وہ کن اصولوں کی بنیاد پر، کن ضوابط کی بنیاد پر وہ اصول چلنا چاہیے وہ ریاست، وہ اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ قرآن کے اندر، تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر، شارحین حدیث کے اندر اور فقہ کے اندر بھی اس پر گفتگو ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ سیرت کی کوئی بھی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کتاب کے اندر اس واقعے کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس واقعے کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ یہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک نیا رخ قائم کر دیتی ہے۔ ابھی تک تھی جنگی سرگرمیاں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو جنگ نہیں تھا نا۔ کہیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں سے جنگ کریں، آپ لوگوں سے قتال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات تو امن پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، لیکن ابھی تک جو واقعات ہو رہے تھے وہ سب جنگی سرگرمیوں کے دور سے ہو رہا تھا۔ لیکن یہ سن 6 ہجری کا واقعہ جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جنگی سرگرمیاں چھوڑ کر کے دعوتی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اصل دعوت یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ دعوت کا جو اثر ہوتا ہے، دعوت کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جو کھل کر کے دعوت پیش کیا جا سکتا ہے، یہ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں لگا میرے بھائیوں۔ تو اس سے یہ واقعہ بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس واقعے کے متعلق پڑھنا چاہیے۔ یہ پڑھنا چاہیے کہ اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکموں پر کیسے گامزن تھے، مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کیسے جمع رہتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت اور اظہار اور اسی طرح سے عقیدت کا جذبہ کتنا رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے اندر وہ بھی جھلکتے گا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اتنی محبت کہ جتنی محبت کوئی آدمی اپنی جان سے بھی نہیں کرتا ہے، اتنی محبت صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عفو کا معاملہ کرنے والے، درگزر کا معاملہ کرنے والے، رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے، صلہ رحمی کا معاملہ کرنے والے، بہت سارے چیزیں اس ایک واقعے کے اندر سمیٹی ہوئی میرے بھائیوں۔ آج کا خطبہ جمعہ اسی واقعے کے تمہید کے طور پہ آج کا خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔ ابتدائی چیزیں جو تمہیداً جس کو کہا جاتا ہے، انشاءاللہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، صلح حدیبیہ کیا ہے، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، وہ بات کا۔ لیکن اس پہلے ایک پس منظر دیکھ لیتے ہیں، ایک بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بدر ہو گئی، غزوہ بدر، احد بھی، احزاب بھی، خندق بھی، غزوہ احزاب بھی، اور اسی طرح سے بنو قریظہ سے جنگ بھی، اور یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا ہے خیبر کے علاقے کے اندر۔ یہ سارے واقعات میرے بھائیوں بتا رہے تھے مکہ والوں کو، مکہ کے اطراف والوں کو، تمام دشمنان اسلام کو، چاہے غطفان والے ہوں، چاہے قریش والے ہوں، چاہے یہود ہوں، سارے کے سارے لوگوں کو ان واقعات کی روشنی میں اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اب اسلام کا جو بیج ڈالا گیا تھا غار حرا کے اندر، مکہ کے اندر غار حرا، وہاں سے نکل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، پھر دار ارقم میں ایک معمولی سا جو بیج ڈالا گیا تھا، ملائم سا پودا جو تھا، آج اتنا مضبوط ہو گیا ہے۔ اسلام کا شجرہ
اسلام کا درخت اتنا تناور ہو گیا ہے کہ اس کے پتے کو بھی توڑنا آسان نہیں ہے. درخت کاٹنا دور کی بات ہے, درخت کو ملیا میٹ کرنا دور کی بات ہے, درخت کو جڑ سے ختم کر دینا دور کی بات, اب اس کے پتے کو بھی توڑنا آسان نہیں ہے. اس لیے مکہ والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی پوری کوشش لگانے کے باوجود, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے ہر حربہ اپنانے کے باوجود مکہ کے مشرکین اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. اسلام کو جتنا دبایا اسلام اتنا ہی ابھرا, اسلام کو جتنا کچلا اسلام ہی اتنا جم مار کر کے باہر نکلا. لوگوں کو جتنا اسلام سے دور کرتے رہے لوگ اتنا ہی زیادہ اسلام سے قریب ہوتے لگے. یعنی کافر قریش مکہ اپنی تمام محنتیں, اپنی تمام کوششوں کی آخری حدیں لگانے کے بعد بھی اب ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی. اب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو مٹانا آسان نہیں ہے. ایک وقت تھا رات کی تاریکی میں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے تنہائی میں نکلنے پر مجبور کیا تھا, جان بچا کر بھاگے تھے, اور اب یہ ہو گیا ہے 5-6 سال ہی ہوا ہے. 5-6 سال کے اندر مدینہ کے اندر انہوں نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دیا ہے, اور وہ بنیاد ڈالتا ایسے پھیل رہا ہے جیسے زمزم کے کنویں سے پانی ابال رہا ہے, اور تیزی کے ساتھ جس ابال کھا رہا ہے ویسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, اسلامی ریاست اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے. ہم نے ساری کوشش کر دیا لیکن اسلام اور مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکے. اب شاید مسلمانوں کو سے پنگا لینا آسان نہیں ہے, اس لیے ان کے دلوں کے اندر تھوڑی سی نرمی آ گئی تھی. کیا آ گئی تھی؟ نرمی بھی آ گئی تھی, دشمنی کم ہو گئی تھی, اسلام کی طرف وہ مائل بھی ہونے لگے تھے. بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یار اسلام سچا ہے, اسلام سچا ہے. باقاعدہ یعنی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سن 6 ہجری آتے آتے مکہ کے اکثر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اچھا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے قبیلے کے, ان کا دل بولتا تھا. مکہ کے اکثر باشندوں کا جو کافر تھے, حالت کفر اور حالت شرک میں تھے, وہ اندر سے بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں, ہمارے خاندان کے آدمی ہیں, ہمارے شہر کے آدمی ہیں. دیکھو کتنا بڑا ہو رہے ہیں, کتنا مضبوط ہو رہے ہیں, کتنا ان کا طاقت بڑھتی جا رہی ہے. اندر سے وہ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے گن گا رہے تھے. مطلب یہ ہو کہ اسلام سے قریب ہو رہے تھے. لیکن عصبیت کوئی چیز ہوتی ہے, ہر دھرمی کوئی چیز ہوتی ہے, آر کوئی چیز ہوتا ہی ہے. دنیا کیا کہے گی یہ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے. جو لوگ ہدایت پر نہیں ہوتے نا, جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے دنیا کیا کہے گی, اس لیے دنیا کو بولنے نہیں دینے کا. اس لیے لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی. وہ لوگ اپنے حق کے اظہار کی قوت نہیں کر رکھ پا رہے تھے, جرات نہیں کر پا رہے تھے کہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا جائے اور مسلمان ہو جائے. لیکن اندر سے بہرحال جو عداوت تھی, جو دشمنی تھی, ان تمام غزوات کے نتائج نے ان کے عداوت کو کم کر دیا تھا اور نرم کر دیا تھا. دوسرا ہے میرے بھائیو, اسی درمیان ایک بہت بڑا حادثہ یہ بھی ہوا. پس منظر میں یہ چیز ہے, کفار مکہ کے دلوں کے نرمی کا یا کمزوری کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کا ایک دستہ مدینہ کے اطراف میں بھیجا. اور چونکہ ہم جانتے ہیں وہ جو جس حالات میں ہم رہتے ہیں وہ بہت اچھی حالت ہے, اس سے گئی گزری حالت وہ تھی جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ہر طرف سے خوخار تھے, ہر طرف سے بھیڑیے یعنی دہاڑے مار رہے تھے, اور ہر طرف سے دشمنان اسلام کتے بن کر کے بھونک رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھے خاصے دور اندیش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے دستوں کو یعنی گشت کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے. دیکھو کوئی دشمن آ تو نہیں رہا, کہیں کوئی دشمن آ تو نہیں رہا. وہ آج کی طرح تو ٹیکنالوجی تھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں پر مشتمل ایک دستہ بھیجا. وہ اسلامی یعنی وفد یا اسلامی جو لشکر تھا, وہ لشکر کے جا کر کے ایک ایسے آدمی سے اس کی یعنی ملاقات ہو جاتی ہے جو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا, جو اپنے وقت کا بہت بڑا سردار تھا, بہت بڑا سردار تھا. اس کی سرداری کا ڈنکا بجتا تھا. اور یاد رکھیے گا یہ سردار کہاں کا تھا, یہ سردار مسلمہ کذاب. نام سنے؟ مسلمہ کذاب کا نام سنے؟ کون ہے وہ؟ جزاک اللہ. مسلمہ کذاب یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں, ہوتے ہی اس نے فوراً کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تھا, مجھے بھی نبی بنایا ہے.
یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی اس کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جنگی مہم چھیڑا تھا۔ بہرحال یہ مسلمہ کذاب کے یعنی قبیلے کا وہ سردار تھا، بنو حنیفہ قبیلے کا یہ سردار تھا، علاقہ یمامہ تھا۔ یمامہ کا سردار ان مسلمانوں کے وفد سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس کو پکڑ کر کے لے کے آتے ہیں اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے تو دیکھا ایک بڑا سردار، چھوٹا موٹا نہیں، مشہور سردار، اس زمانے میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا نا تب بھی اتنا مشہور تھا، جب واٹس ایپ اور فیس بک نہیں تھا تب بھی وہ اپنے علاقے کا بڑا سردار تھا۔ علاقے والے مشہور نہیں، علاقے کے اندر صرف مشہور نہیں تھا، وہ بلکہ اطراف میں بھی دور دراز شہروں کے اندر، مکہ کے اندر بھی مشہور تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک سردار ایک ستون میں بندھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما عندک یا ثمامہ، یا ما عندک یا ثمامہ، او ثمامہ بن وثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھی مسلمان نہیں تھے، بڑے سردار تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عندک یا ثمامہ، او ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے، یعنی ہمارے بارے میں تم کیا سوچتے ہو۔ یعنی مفسرین نے، شارحین حدیث نے اس کا الگ الگ معنی بیان کیا۔ ما عندک یا ثمامہ، او ثمامہ میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، ہماری فوج نے تم کو پکڑ کے لائی، ہماری مسجد میں تم کو باندھ دی ہے، اب تمہارا یہاں کوئی یار و مددگار نہیں، اب بتاؤ تم ہمارے بارے میں کیا سوچتے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے والا ہوں، چھوڑ دوں گا، مار دوں گا، کیا کروں گا، تم بتاؤ ذرا اپنی رائے ہمارے بارے میں کیا رکھتے ہو۔ تو ثمامہ بن وثال نے کہا اندی خیر یا محمد، اے محمد میرے پاس آپ کے بارے میں خیر کی امید ہے، آپ کے اخلاق کو ہم نے کبھی گرا ہوا نہیں دیکھا، آپ کے عفو درگزر کے معاملے میں کبھی کمپرومائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے اندی خیر، میرے پاس خیر کی امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تقتلنی تقتل ذا دمین، اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں یا مجھے قتل کرا دیتے ہیں تو آپ معصوم ہوں گے، آپ کوئی جرم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ان تقتلنی تقتل ذا دمین، اگر آپ مجھے قتل کروا دیتے ہیں تو آپ ایک ایسے آدمی کو قتل کرائیں گے جو قتل کا حقدار تھا، جس کا جرم ایسا تھا، جس کا پاپ ایسا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا اگر آپ قتل کرتے ہیں تو ایک مجرم کو قتل کرتے ہیں۔ بعض یعنی الرحیق المختوم صاحب الرحیق المختوم علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ باقاعدہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمہ کذاب کے بھڑکانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا۔ ایک واقعہ، ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، جیسا اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن صاحب رحیق المختوم نے لکھا ہے کہ باقاعدہ اس نے مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا نا، اس کے بھڑکانے پر، اس کے ورغلانے پہ، فسلانے پہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی نیت کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ مجھے خیر کی امید ہے، آپ عفو درگزر کا معاملہ کریں گے، لیکن اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو آپ گویا ایک مجرم کو قتل کریں گے، آپ ایک گنہگار کو، ایک یعنی فساد کرنے والے کو قتل کریں گے، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی۔ وَإِن تُنِم عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں، آپ میرے اوپر انعام کرتے ہیں، ان تُنِم عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر آپ انعام کرتے ہیں ہمارے اوپر، مال لے کر کے، دولت لے کر، خزانہ لے کر، سونے چاندی لے کر، فدیہ لے کر ہم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ہم آپ کے اس احسان کو کبھی بھول لیں گے نہیں، ہم آپ کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، آپ کے احسان کا بدلہ میں ضرور دے دوں گا۔ ان تُنِم عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر آپ ان احسان کریں گے، اگر آپ فضل کا معاملہ کریں گے تو گویا آپ ایسے آدمی کے اوپر فضل کر رہے ہیں، ایسے آدمی کے اوپر احسان کر رہے ہیں جو احسان کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، ہم آپ کے احسان کو بھولیں گے نہیں۔ اور اس نے تیسرا یہ بھی کہا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مال چاہتے ہیں، مال لے کر کے، دولت لے کر ہم کو چھوڑنا چاہتے تو آپ بولے فَاسْأَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، آپ جتنا منہ کھولیں ہم اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ میں سردار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن دیکھے، اس سے گفتگو کیے، وہ سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر سے نظر ملانے کی طاقت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے۔ آئے نماز پڑھائے، نماز پڑھا کے جو درس دینا تھا، صحابہ کرام کو نصیحتیں کرنی تھی، جو گفتگو کرنی تھی وہ گفتگو کیے، اس کو اسی حال پہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی اس سے وہی سوال کیا، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ بن وثال
تمہارے نزدیک ہمارے بارے میں کیا خیال ہے، تم ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اس نے کہا، پہلا والا نہیں کہا، دوسرا والا کہا، اس نے کہا اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے آدمی کے اوپر احسان کریں گے جو آپ کے احسان کو یاد کرنے والا ہو. کیونکہ پہلا دن اس نے اندازہ لگایا کہ اگر ان کو مارنا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے مروانا چاہتے تو پہلے دن مروا دیتے. تو اب گویا ہم کو قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں، اب مال چاہیے شاید، اب دولت چاہیے شاید، فدیہ لے کر چھوڑنے والے ہوں گے یا فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے، اب گویا ہم کو قتل نہیں کریں گے. اس لیے اس نے کہا کہ اگر آپ احسان کریں گے تو احسان کو یاد رکھنے والے کے اوپر احسان کریں گے، اور اگر آپ مال چاہیے تو آپ مال نکالیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن پوچھا، 2 دن پوچھا، 3 دن پوچھا. 3 دن کے بعد صرف پوچھا اور کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں دعوت دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، اس کے شان کے اعتبار سے انتظام کرایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ جیسے روز آنے کا معمول ہوا کرتا تھا ویسا معمول مسجد نبوی کے اندر کرتے رہے. سمامہ یہ سب دیکھتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد کہا، اے میرے صحابہ اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، اطلقوا چھوڑ دو، آزاد کر دو، اس کو ہٹاؤ رسی، اس کو جانے دو. جہاں چاہے سمامہ بن وسائل جائے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں، وہ سردار ہے، جہاں چاہے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوا دیا. سمامہ بن وسائل رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے قریب ایک کھجور کا باغ تھا، وہاں پہ کنواں تھا، اس کنویں پہ یا چشمے پہ جا کر کے وہ غسل کرتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی اور نہیں، اکیلا اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں، اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب عام انسان نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کو آزاد کر دیا تھا، جہاں چاہے جائیں. لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صفات کو دیکھ کر کے واپس آئے. غسل کرنے کے بعد واپس آئے. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا لیا. اور یہ تسلیم کر لیا کہ اسلامی ریاست جو مدینہ کی ریاست ہے اس کے فرما روا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہاں جا رہے ہو؟ عمرہ کرنے کے لیے. جاؤ عمرہ کرنے کے لیے. لمبا واقعہ ہے جس میں ایک چیز یہ بھی تھا کہ اے مکہ والے سن لو. مکہ میں جا کے اعلان کر رہے ہیں. مکہ والوں نے تان دیا، تشنیع کیا، برا بلا کہا، اے تم مکہ کا ہے طواف نہیں کر سکتے، کھانے کعبہ کا، تم بددین ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو، تم نے یہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہم نے بھائی اب پہلے گمراہی پر تھا، ہدایت پر آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا. اور سنو مکہ والے سنو، یہ حالات یاد رکھیے جو پہلا پوائنٹ بتایا تھا کہ غزوات کی وجہ سے، غزوات کے نتائج کی وجہ سے، جنگوں کے نتائج کی وجہ سے مکہ والے کمزور پڑ گئے تھے، مکہ والوں کے دلوں کے اندر نرمی آ گئی تھی. یہ ثمامہ بن وسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد مکہ جاتے ہیں، مکہ عمرہ کرتے ہیں اور مکہ کے سرداروں سے کہتے ہیں اے مکہ کے سرداروں سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسلمان ہونے سے پہلے صرف مدینہ کے فرما روا تھے، اب جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ساتھ ساتھ پورے نجد کے فرما روا بن گئے. جس علاقے کا میں فرما روا ہوں، جس علاقے کا میں حاکم ہوں، جہاں کا میں سردار ہوں، وہاں کا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں. مکہ والے سنو، تمہارے یہاں جو گیہوں آتا تھا، تمہارے یہاں جو اناج آتا تھا ہوتا نہیں تھا تمہارے یہاں پیداوار نہیں ہوتا تھا. ہمارے علاقے یمامہ کے علاقے سے آتا تھا اور تم اس سے کھاتے تھے. اب تمہارے یہاں ایک دانہ بھی گیہوں کا نہیں آئے گا، گیہوں کا ایک دانہ بھی تمہارے یہاں ہمارے یہاں سے نہیں آئے گا الا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن دے دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ثمامہ دے دو. اگر ثمامہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں پرمیشن، اجازت، تو پھر میں دوں گا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیے نا تو ایک دانہ ثمامہ دینے والا نہیں ہے. پورا اناج رک گیا. قحط سالی کی نوبت آ گئی. بلبلائے مکہ والے، قریش والے تڑپنے لگے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت نرم دل ہے، صلہ رحمی کرنے والا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹر لکھا گیا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی تو لاج رکھو، اپنے قبیلے کی تو لاج رکھو، اپنے شہر کی، اپنے باپ دادا کی نسل کی تو لحاظ رکھو۔ ذرا ثمامہ کو کہہ دو کہ اناج جو بند کر دیا ہے، گیہوں کا جو راشن بند کر دیا ہے، وہ پھر سے جاری کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں پوچھے، 13 اور 6 تقریباً 19 سال تک ستائے جانے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر لکھا دیا، ثمامہ مکہ والوں کو جیسے راشن دیا کرتے تھے دے دو، جیسے دیا کرتے تھے ویسے دے دیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی۔ ارے ایسا کیسا، وہ تو بدر میں ہم کو مٹانے کے لیے آئے، احد میں مٹانے کے لیے آئے، خندق میں مٹانے کے لیے آئے اور دشیزہ کاریاں کرتے رہے، ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے، آپ ان کو کیسے دے دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور اندیش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نتیجے کو اپنے حق میں کیسے کیا جا سکے، کوئی اور نہ جاننے والا نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لیٹر لکھا دیا اور ثمامہ کو دے دیا تو راشن جانے لگا، تو اب مکہ والوں کو لگا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اللہ کے نبی کر دیے ہیں، تو اب دل اور تھوڑا پسیج گیا، موم بننے لگے۔ آپ کیا بن گیا؟ ارے ہم نے اتنا ستایا، بھئی دشمن کب تک دشمن رہے گا؟ آپ اگر اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے نا تو ایک نہ ایک دن اپنے کیے پر پچھتائے گا۔ دشمن اگر سختی دکھاتا ہے اور اگر آپ اس سے نرمی دکھا لیتے ہیں اور نرمی کے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا معاملہ، صلہ رحمی کا معاملہ، رحم و کرم کا معاملہ کیا، اب مکہ والے اپنی پوری غیظ و غضب آخری حد تک پہنچا چکے تھے، دشمنی کی جو آخری حد ہوتی تھی آخری حد تک پہنچا دی تھی، اب ایک دم ملائم ہو گئے۔ اسی بیچ میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مکہ کے اندر جب قحط سالی آئی، یہ غلہ روک لیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلہ دینے کا بھی آرڈر دے دیا اور دوسرا 5000 اشرفیہ، کتنا؟ 5000 اشرفیہ ابو سفیان کے نام پر بھیجا اور کہا مکہ کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان میں یہ اشرفیہ تقسیم کر دی جائے۔ 3 واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ غزوات کا نتیجہ، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرفیہ بھیجنا، یہ 3 واقعات نے یعنی کافروں کے دل کو ایک دم نرم کر دیا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیریں ہو رہی تھیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگ ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کو جس مکہ سے نکالا گیا تھا اس مکہ میں داخل کیسے کیا جائے، حالات سازگار کیسے کیے جائے، وہ اللہ رب العالمین کا کام تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طریقہ بتایا اور حالات جب سازگار ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک رات میں خواب دکھایا۔ کیا خواب دکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کہ میں مکہ گیا ہوں، خانہ کعبہ کی چابی لیا ہوں، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا ہوں، وہاں جا کر کے عمرہ بھی کیا ہوں، طواف کیا ہوں، اور ہمارے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں عمرہ کرتے ہوئے دکھایا، مکہ میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا، اور تمام صحابہ کرام یعنی بہت سارے صحابہ کرام کی معیت میں یہ عمرہ کا شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب نہیں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوئے اور صحابہ کرام کو یہ خواب بتایا، تمام صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ صحابہ کرام اس مکہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس مکہ میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے تھے، شدت کے ساتھ انتظار کرتے، کب ہم کو خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کی توفیق ملے گی، کب ہمارے لیے حالات سازگار ہوں گے، کب ہم وہاں جا کر عمرہ کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب پیش کیا اور صحابہ کرام خوش ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن 6 ہجری یکم ذی قعدہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، آنن فانن، دیکھتے دیکھتے 1400-1500 صحابہ، کتنے؟ یہ صحابہ کی تعداد میں نہیں بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ کتنے صحابہ تھے۔ آپ دیکھیں بھائی، یعنی 5 سال 6 سال ابھی ہوا مکہ سے نکلے ہوئے، اور اتنا 1400-1500 صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تعداد اس سے زیادہ مدینہ کے اندر ہے، سارے مسلمان عمرہ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13-1400 یعنی 14 یا 15، یہ 14-15 جو میں بول رہا ہوں نا اس لیے بول رہا ہوں کہ روایتوں کے اندر ایسے ہی ہے، ایک روایت کے اندر 14 ہے، دوسری روایت کے اندر 15 ہے، تو 14-1500 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا یعنی حکم دے دیتے ہیں، اور ایک تاریخ ذی قعدہ کی، ایک تاریخ ذی قعدہ مطلب
آخری مہینے 11واں مہینہ، 11ویں مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 تاریخ کو وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توکل کا صحیح مفہوم پہنا رہے تھے، مسلمانوں کو توکل کا مفہوم بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے یعنی کافروں کے دل نرم ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے حالات سازگار ہو گئے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے برخلاف کچھ ہو جائے، ہماری توقعات کے خلاف بھی کوئی چیز ہو جائے، نہیں بھی ہوتا تو توکل کا معنی تو صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے مدینہ کے اندر نماز پڑھانے کی جو ڈیوٹی دیا وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو سونپا کہ میرے جانے کے بعد میرے مصلی پہ تم کو نماز پڑھانا ہے جب تک میں عمرہ کر کے واپس نہیں آ جاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بسر بن سفیان کو جاسوس بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا تاکہ دیکھیں کہ اگر ہو سکتا ہے مکہ والوں کو بھی ہمارے آمد کا سن گن لگ جائے، کہیں خبر ان کو مل جائے، ابھی نہیں ملا تو بعد میں مل سکتا ہے، دور ہوں تو نہیں ملے گا، نزدیک ہونے کے بعد ملے گا، جب ملے گا تو ان کا ایکشن کیا ہوگا، ان کا رد عمل کیا ہوگا، اسی اعتبار سے میں پلاننگ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک جاسوس بنا کر کے مکہ میں بھیجا اور کہا کہ جا کے مکہ کے اندر دیکھتے رہو کہ لوگوں کی کیا چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلے ہی تھے کہ مکہ والوں کو سنگن ہو جاتا ہے اور مکہ والوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 1400-1500 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں وہ پتہ نہیں، لیکن آ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی تو مصالحت ہوئی نہیں ہے، کسی نے دعوت دیا نہیں ہے، آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کرام کے ساتھ جانا ایک خطرہ تو پیدا کر ہی رہا تھا۔ نیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان کیا نہیں تھا ان کے درمیان، اپنے مسلمانوں میں اعلان کیا تھا، صحابہ کرام کو پتا تھا ہم لوگ کس لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور علامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی جنگی ہتھیار نہیں رکھا تھا، صرف ایک تلوار، ہر آدمی کے پاس ایک تلوار تھی، وہ بھی میان کے اندر تھی۔ یہ تلوار جو ہے نا یہ عرب کا ایک سفر میں نکلنے کا عام رواج ہوا کرتا تھا، جیسے ہمارے گاؤں وغیرہ میں لوگ نکلتے تو لاٹھی لے کے نکلتے ہیں، صرف بوڑھے لوگ نہیں، بارش کے سیزن میں یعنی اچھے خاصے نوجوان لوگ بھی نکلتے تو لاٹھی لے کے کھیت وغیرہ میں جاتے۔ تو عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ جب بھی آدمی سفر میں جاتا تو خاص طور سے تلوار لے کر جاتا، لیکن تلوار میان میں رکھنا، کپڑے میں لپیٹ کر کے یا اس کے جز میں رکھنا اس بات کی نشانی تھی کہ آدمی لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، باقی کوئی اور ہتھیار لے کر اللہ کے رسول نہیں نکلے تھے۔ جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے تھے، جس پر قلادہ پہنا گیا تھا، پٹا باندھ دیا گیا تھا، نشان زدہ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ در حقیقت عمرہ کرنے کے علاوہ کسی اور نیت کے لیے نہیں جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور مکہ والوں کو جب خبر ہوئی تو مکہ والے یعنی پریشان ہو گئے۔ پریشان اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، پریشان اس لیے ہوئی ہے کہ ابھی 5-6 سال پہلے ہم نے ان کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ پوری دنیا، یہودیت کی دنیا، نصرانیت کی دنیا، منافقین کی دنیا ہماری پیٹھ تھپتھپا رہی تھی، مسلمان کذاب اور اس کا ٹولہ ہماری پیٹھ تھپتھپا رہا تھا۔ آپ نے اچھا کیا، مسلمانوں کو میں نے گھر سے نکال دیا، اچھا کیا بھاگا دیے، بہت اچھا کیا، ہماری پیٹھ تھپتھپا رہی تھی۔ لیکن ابھی 5-6 سال کے اندر اگر ہمارے پاس پھر 1400-1500 لوگوں کے ساتھ آ جائیں اور اگر مکہ کے اندر ہم ان کو انٹری کی اجازت دے دیتے تو پوری دنیا ہمارے اوپر تھوکے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، جو شاباشی دیتے تھے ابھی چھری بھونکیں گے، اب ہمارا خیر نہیں ہوگا، ہم کو آر دلائیں گے۔ اس لیے اب مکہ والے آپس میں اور ان کے جو حلیف قبائل تھے ان کو سب کو بلا کر میٹنگ پہ میٹنگ، ان اجتماع پر اجتماع، بار بار میٹنگیں، مشاورہ ہو رہا ہے، شورا بیٹھ رہی ہے، کیا کیا جائے۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر اس سال تو مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، جنگ کرنا پڑے، ہتھیار اٹھانا پڑے، جو بھی شرطیں ہوں ساری شرطوں کو مان کر کے بہرحال مسلمانوں کو یہ سال تو نہیں آنے دینا۔ یہ سال نہیں آئیں گے نا تو دنیا کو پتہ چل گیا ہے، بڑے بڑے دشمنان کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان مکہ جا رہے ہیں، اور جب خالی ہاتھ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے تو پھر ہماری آن بان شان اونچی ہو جائے گی، بولے دیکھو ہاں یار ابھی مکہ والوں کے اندر دم ہے، مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے رہے اور خالد بن ولید باقاعدہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے ایک فوج لے کر کے آئے، اور قریب تھا کہ دونوں مسلمانوں کی فوجیں یا مسلمانوں کا وفد اور خالد بن ولید جو مسلمان نہیں تھے اس ٹائم پہ، خالد بن ولید دونوں کے فوج کا آمنا سامنا ہو جائے اور جنگ کی نوبت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا جاسوس کے ذریعے سے کہ ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام راستہ چھوڑ کر کے یعنی دشوار گزار راستہ
مشکل ترین راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حدیبیہ کے مقام ایک وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئیوں بات چیت مشرکین نے اور مشرکین کے الگ الگ افراد نے، بڑے بڑے اسکالر نے، بڑے بڑے دور اندیش لوگوں نے، بڑے بڑے سردار نے، بڑے بڑے اسپیکر نے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی، اور آخر میں وہی وہ مقام ہے، حدیبیہ کا مقام وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی وہیں پر کر دیتے ہیں، سر یعنی بال وہیں پہ حلق کرا دیتے ہیں، اور عمرہ کے تمام گویا ارکان وہیں سے ادا کر کے، عمرہ کے جو بھی فرائض ہوتے ہیں وہیں سے اللہ کے رسول ادا کر کے واپس جاتے ہیں، مکہ میں داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک صلح ہوتی ہے جس صلح کو جاننا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر صلح حدیبیہ کی مزید واقعات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دور اندیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے لیڈروں کو، ہمارے سرداروں کو، ہمارے عمراء اور نظماء کو اللہ تعالیٰ خاص طور سے جو دین کے اسپیشل رہبر ہیں، جو دنیا مسلمانوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کو دور اندیش بنائے، با بصیرت بنائے، سوجھ بوجھ والا بنائے، جذباتیت سے بچا کے رکھے۔ جذباتیت کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، سنجیدگی اللہ تعالیٰ ہم کو دے، متانت کی دولت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، حلم و بردباری کی صفات اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جیسا تو نے بنایا ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين